ناظرین السلام علیکم، میں احمد رائل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام رمضان ٹائم میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ رمضان ٹائم ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ رمضان سے متعلق کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں اور حمد اور نعت بھی سن سکتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو دو مہمان جڑ رہے ہیں ان کا میں تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں مفتی سید مصباح الدین نقشبندی صاحب، جو کچھ ہی دیر بعد ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں جو کہ ہمارے نیوز 18 اردو کے مختلف مشاعروں میں شرکت کرتے رہتے ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن میں پھر بھی ان تمام ناظرین کو ان کا تعارف کرواتا چلوں جو آج پہلی بار نیوز 18 اردو سے جڑ رہے ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر پنڈت ساگر ترپاٹھی صاحب، جو وائس چیئرمین ہیں ورلڈ صوفی کونسل کے اور وشو برہمن پریشد کے عالمی صدر ہیں۔ آپ نے تقریباً 43 ممالک کا سفر کیا ہے اور وہاں پہ جو شعری ادب ہے وہاں پہ انہوں نے اپنی پریزنس جو ہے درج کرائی ہے، اور ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ تقریباً 200 نعتیں انہوں نے لکھی ہیں۔ ایک ان کا شعری مجموعہ آیا ہے پاسبان ادب، اس میں انہوں نے جو ہے تقریباً 200 حمد، نعت اور کئی ایک کیا کہنا چاہوں نعتیں لکھی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں ان کا استقبال کرتا ہوں اور سب سے پہلے میں ان سے ساگر ترپاٹھی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ہمارے ناظرین کے لیے ایک بہترین کلام پیش کریں۔ جی ساگر ترپاٹھی صاحب، اجازت دیں تو میں حمد سے شروع کروں؟ جی جی بالکل، ایک حمد پیش کریں آپ ہمارے ناظرین کے لیے۔ جی حضور، جی جی نیوز 18 کا بہت بہت شکریہ۔ رمضان کا یہ مقدس مہینہ، عبادتوں کا مہینہ، ثواب کا مہینہ، ایک بارگاہ رسالت میں مجھ ادنا سے برہمن کی حاضری ہوئی ہے، 2-3 قطعات حمد کے اور ایک مکمل حمد۔ جی نام سے اس کے کر رہا ہوں شروع، وہ جو خالق ہے شان والا ہے، زیب دیتی ہے کبریائی جسے، جو بڑی آن بان والا ہے۔ حمد کے شعر گنگناؤں میں، بندگی کے مزے اٹھاؤں میں، لطف کی بات ہے کہ سر اپنا رکھ کے سجدے میں بھول جاؤں میں، آئینہ دل کا میرے صاف تو ہے، شرک سے مجھ کو انحراف تو ہے۔ کیا بات، وحدہ لا شریک ہے اللہ، مجھ کو ساگر یہ اعتراف تو ہے۔ بارگاہ رسالت میں ایک مکمل حمد۔ جی آپ اجازت دیں؟ جی ارشاد۔ برہمن کی تخلیق میں تحت میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ وقت کم لگے گا۔ جی ہو کوئی بھی عالم تیری حکمت سے سجا ہے، ہو کوئی بھی عالم تیری حکمت سے سجا ہے، تو غائب و موجود مناظر میں بسا ہے، تو غائب و موجود مناظر میں بسا ہے، ایسی تو جگہ کوئی نہیں تو نہ جہاں، کیا بات، بہت خوب۔ ایسی تو جگہ کوئی بھی، ایسی تو جگہ کوئی نہیں تو نہ جہاں ہو، انسان تجھے جانے کہاں ڈھونڈ رہا ہے، ایسی تو جگہ کوئی نہیں تو نہ جہاں ہو، انسان تجھے جانے کہاں ڈھونڈ رہا ہے، ہندو ہو
مسلمان ہو عیسائی ہو کہ سکھ ہو، ہندو ہو مسلمان ہو عیسائی ہو کہ سکھ ہو، تفریق بنا تو نے کرم سب پہ کیا ہے، بے شک تفریق بنا تو نے کرم سب پہ کیا ہے، 100 حکمتیں کر کے بھی بشر اب بھی ہے مجبور۔ اس مصرے پہ، اس مکمل شعر پہ خاص طور سے ہم آپ سب کی توجہ چاہیں گے کہ 100 حکمتیں کر کے بھی بشر اب بھی ہے مجبور، ہوتا ہے وہی تجھ کو جو منظور ہوا ہے، ہوتا ہے وہی تجھ کو جو منظور ہوا ہے، اور سر کیوں نہ جھکائیں تیرے بندے تیرے در پہ، دعویٰ اور دلیل کا کرشمائی جذبہ کہ سر کیوں نہ جھکائیں تیرے بندے تیرے در پہ، ہر غم کا وہی توڑ ہے، ہر دکھ کی دوا ہے، ہر غم کا وہی توڑ ہے، ہر دکھ کی دوا ہے، اور سورج کے اجالے ہوں کہ راتوں کے اندھیرے، سورج کے اجالے ہوں کہ راتوں کے اندھیرے، ایمان یہ میرا ہے تو مجھے دیکھ رہا ہے، ایمان یہ میرا ہے تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور مقطع آپ کی اس نایاب معطر بزم میں کہ ہر وقت کریں حمد و ثنا لہریں تیری ہی، ہر وقت کریں حمد و ثنا لہریں تیری ہی، ساگر پہ کرم تیرا بہت خوب رہا ہے، ہو کوئی بھی عالم تیری حکمت سے سجا ہے، تو غائب و موجود مناظر پہ رکھتا ہے۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ ساگر ترپاٹھی صاحب، اور آپ نے تو 43 ممالک کا سفر کیا۔ میں اپنے ناظرین کو ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر پنڈت ساگر ترپاٹھی صاحب نے جن 43 ممالک کا سفر کیا، چاہے وہ کینیڈا ہو، امریکہ ہو، UAE ہو، سعودی عرب ہو، ملیشیا ہو، انڈونیشیا ہو، وہاں پہ جب بھی آپ نے شعری محفل میں شرکت کری ہے، سب سے پہلے جو شروعات کری ہے نعت پاک سے کری، بھلے چاہے 2 اشعار پڑھے ہوں، یہ آپ کو اعزاز حاصل ہے۔ اور جو آپ کی بک آئی ہے صاحبان رحمت، اس میں 200 حمد ہے، نعت پاک ہیں اور حمد بھی ہیں، تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ ایک نان مسلم ہو کر بھی آپ نے جو ہے اتنی نعتیں لکھی ہیں، حمد لکھی ہیں، منقبت لکھی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ یہ کلام پیش کرنے کے لیے۔ اور آئیے ناظرین، اس خوبصورت کلام کے بعد پروگرام میں پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میسور سے محمد رقیب آغا۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ میرا سوال، جی ہر کوئی مسلمان جی جی عربی میں نماز پڑھتا ہے، عربی میں فاتحہ درود ہر چیز عربی میں کرتا ہے، جی مادری زبان عربی بول کے کیوں نہیں بولتا ہے؟ ٹھیک، اور کوئی سوال آپ کا؟ نہیں، بس یہ ایک سوال میرا۔ بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ اور ناظرین، ہمارے ساتھ مفتی سید مصباح الدین نقشبندی صاحب بھی جڑ گئے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پچھلے کئی سال سے نیوز 18 اردو پر آپ آ کے جو ہے ہمارے پروگرام کی زینت بڑھا رہے ہیں، رونق بڑھا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے مفتی صاحب، میں آپ سے یہی سوال کرنا چاہوں گا جو ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے ابھی، کہ ہر مسلمان جو نماز پڑھتا ہے، تلاوت قرآن پاک کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، وہ سب عربک میں مانگتا ہے، تو مادری زبان جو ہے عربک کیوں نہیں بولتا وہ؟ جی مفتی صاحب، مادری زبان، ہاں عربک کیوں نہیں بولتا ہے اپنے، مطلب عربک کیوں نہیں لکھتا کہ ہماری مادری زبان عربک ہے؟ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ابھی سوال کیا گیا ہے کہ ہر شخص جو دعا کرتا ہے وہ عربی زبان میں کرتا ہے، اور قرآن مجید بھی عربی میں نازل کیا گیا ہے، احادیث مبارکہ بھی عربی میں ہے، قرآنی دعائیں بھی عربی میں ہے، احادیث کی دعائیں بھی عربی میں ہیں۔ اب ہر شخص دنیا کے مختلف مقامات پر جہاں رہنے والا ہے، کوئی اردو میں کر رہا ہے دعا،
عربی میں تو کرتا ہی ہے، ہر شخص عربی میں دعا کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ کوئی اردو میں بھی کرتا ہے، کوئی ملیالم میں کرتا ہے، کوئی مراٹھی میں کرتا ہے، کوئی تیلگو میں کرتا ہے، کوئی کنڑ میں کرتا ہے، کوئی اور زبان میں کرتا ہے، انگلش جاننے والا انگلش میں کرتا ہے۔ تو ہر شخص کی مادری زبان کا کیا مطلب ہے کہ بچپن سے وہ جس ماحول میں آنکھ کھولا ہے، کہ ان کے ماں باپ کی جو زبان رہی اور جس ماحول میں وہ آنکھ کھولا اور اس ماحول میں جو زبان بولی جاتی تھی وہ عربی زبان ہے۔ البتہ ابتدا میں تو زبان قرآن مجید کی وہ بھی عربی میں رہی، انبیاء کرام کی زبان عربی میں رہی اور کسی کی عبرانی میں بھی رہی، لیکن اصل جو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ نازل کی وہ عربی میں ہے۔ دعائیں عربی میں کی جاتی ہیں کیونکہ حدیث مبارک میں سرکار نے فرمایا ہے کہ عربی زبان بہت مبارک زبان ہے، میٹھی زبان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کی زبان ہے اور اہل جنت کی زبان بھی عربی میں ہے۔ لیکن اس کو ہم ہندوستان کے رہنے والے مادری زبان اس لیے نہیں کہتے کہ ہمارے ہندوستان میں جو زبان بولی جاتی ہے وہ ایک نہیں ہے، کہیں تیلگو، کہیں کنڑ، کہیں مراٹھی اور کہیں ہندی زبان بولی جاتی ہے۔ تو اب ہر شخص جس علاقے میں وہ پیدا ہوا، جو ماحول اس کو ملا اور اس کے ماں باپ جس زبان میں بات کیا کرتے تھے، وہی زبان اس کے حق میں مادری زبان کہلائے گی۔ کسی کے لیے مادری زبان ہندوستانیوں کے لیے، ہندوستان میں رہنے والوں میں کسی کے لیے مادری زبان اردو ہے، کسی کے لیے ہندی ہے، کسی کے لیے تیلگو ہے، کسی کے لیے کنڑ ہے۔ تو عربی زبان کو مادری زبان نہیں کہتے۔ ہاں اگر ماں باپ عربی میں ہی بات کرتے ہوں، اس کو جو ماحول بچپن سے دیا گیا ہے وہ عربی زبان کا ہی دیا گیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس شخص کے حق میں مادری زبان عربی کہی جا سکتی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی سید مصباح الدین نقشبندی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ برکاتہ بھائی۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں حیدرآباد سے اولڈ سٹی سے نابینا بات کر رہا ہوں، حاجی صلاح الدین۔ مفتی صاحب کو میرا سلام۔ مفتی صاحب میرے کو اچھی طرح سے پسند ہے۔ جی پوڈی جاتے ہیں۔ 2 سوال ہے صاحب میرے 2 سوال ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے صاحب، بعض لوگ بچوں کو پال لیتے ہیں، بچوں کو جو بچے میرے سے بچوں کو پال لیتے ہیں، تو انہوں نام لکھائے تھے اپنا، وہ نام لکھانا کیسا ہے؟ کیا باپ کا نام لکھانا نہیں، انہوں اپنا نام لکھانا، انہوں اپنا نام لکھا لیتے، کیا گنا ایسا کرنا؟ اور دوسرا سوال میرا ہے، بات بیبی بچیاں میں آیا میں گیا ایسا مہربانی بات کرتے اور کپڑے مہربانی پہنتے، ویسے لوگوں کیا گنا ہے بولتا مہربانی کر، فون پہ بولیے مہربانی۔ جی نہیں صاحب، پہلا سوال آپ دہرائیں گے، کیا سوال ہے آپ کا؟ پہلا سوال میرا یہ ہے، جو بچے پالنے کے نا جس کو بچے نہیں ہوتے، بچوں کا نام دے لیتے اپنا، جی تو وہ اپنا نام پالنے والے ماں باپ اپنا نام دے لیتے، تو وہ نام دینا کیا گناہ ہے، کیا کرنا ہے، اور قیامت کے دن کس کے نام سے ڈالیں گے بولتے ہیں مہربانی۔ ٹھیک۔ دوسرا سوال تو بچیاں لیڈیز جو مردانی کپڑے پہنتے اور بچیاں مردانی بات کرتے نہ آیا میں گیا کون سے سنائیں مہربانی۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی غالباً کال ڈراپ ہوگا۔ جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے جو بھائی نے حیدرآباد سے سوال کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال جو بھائی صاحب نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ جن کو اولاد نہیں ہوئی ہے بچے کو لے کر گود لے لیتے ہیں، متبنہ بنا لیتے ہیں، منہ بولا بیٹا، تو اب ایسی صورت میں ان کے ڈاکومنٹس میں، ان کے سرٹیفکیٹس میں فادر نیم کی جگہ وہ اپنا نام لکھتے ہیں، یعنی کون؟ جو گود لیے ہیں، جو بچے کو پالنے کے لیے لے چکے ہیں، متبنہ بنائے ہیں۔ تو اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ تو دیکھیے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، ان کو ان کے آبا کے نام سے پکارو، ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے آبا کے باپ دادا کے نام سے پکارو، ہوا اقسط عند اللہ، اور یہی اللہ تعالیٰ کے پاس عدل ہے، انصاف ہے۔ تو کوئی شخص اولاد نہیں ہونے کی وجہ سے اپنے بھائی کا یا کسی پہچانت والے کا یا کسی رشتہ دار کا بچہ گود لیا ہے، اس کو متبنہ بنا لیا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو فادر نیم کی جگہ اس کے باپ کا ہی نام لکھا جائے گا، جو حقیقی والد ہے انہی کا نام لکھا جائے گا۔ متبنہ بنانے والا، منہ بولا بیٹا بنانے والا اپنا نام اس کی جگہ نہیں لکھ سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو باپ ہے
ان کا ہی نام پکارا جائے, ان کا ہی نام لکھا جائے, اور اللہ کے پاس انصاف بھی یہی ہے. اور حدیث مبارک میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جو شخص اپنے آپ کو اپنے والد کے علاوہ کی طرف منسوب کرتا ہے, کسی اور کی طرف اپنی ولدیت کو بتاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے فرض کو قبول کرے گا, نہ اس کے نفل کو قبول کرے گا. تو اگر کوئی شخص کسی لڑکے یا لڑکی کو گود لیتا ہے تو ڈاکومنٹس میں, پروف میں اور آدھار کارڈ وغیرہ میں فادر نیم کی جگہ اپنا نام نہیں لکھ سکتا. جو بچہ ہے یا بچی ہے ان کے اصل جو والد ہے انہی کا نام لکھنا ہوگا. یہ پہلے سوال کا جواب ہے. دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ بچیاں بعض کے مردانی بولی بولتی ہیں, میں آیا میں گیا, اور اسی طرح وہ مردانی لباس پہنتی ہے. دیکھیے, لڑکیوں کے لیے جو لڑکیوں کی بولی ہے, خواتین کی بولی ہے, وہی بولنا چاہیے. دونوں کی بولی میں تھوڑا سا فرق ہے, اور اس کے علاوہ لباس میں بھی فرق ہے. تو لڑکیوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ لڑکوں کا لباس پہنے کہ دیکھنے والا ان کو لڑکا سمجھ بیٹھے, کیونکہ لڑکے ان کے تعلقات آپس میں الگ ہوتے ہیں, ملنا جولنا, سلام وعلیکم السلام. لڑکیاں ہیں تو مرد حضرات کو لڑکیوں سے اجتناب کرنا ہوتا ہے, احتیاط ہوتے ہیں, محارم ہوں ان سے ان کے لیے پابندیاں ہوتی ہیں. تو لڑکوں کا لباس پہننے کی وجہ سے وہ لڑکا سمجھی جائیں گی, اور پھر فرق ختم ہو جائے گا, اور اس طور پر معاشرے کے اندر بدامنی قائم ہو جائے گی. اس وجہ سے مناسب نہیں ہے کہ لڑکیاں لڑکوں کا لباس پہنے اور لڑکوں کی بولی بولیں. لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ خواتین کی ہی بولی بولیں, اور ان کے لیے جو لباس ہے معاشرے میں ساتر لباس, شرعی تقاضوں کو پورا کرنے والا, بدن کو ڈھانکنے والا, وہی لباس پہننا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین, اس جواب کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں عبد المعید بریلی سے بول رہا ہوں. جی سوال پوچھیے. جی میرے دو سوال تھے. پہلا تو یہ کہ روزے کی حالت میں ہم انجیکشن یا ڈرپ وغیرہ لے سکتے ہیں, نہیں رکھ سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ اگر ہم نے کسی کو کچھ روپیہ ادھار دے رکھا ہے جی جی سال لمبے ٹائم کے لیے, تو اس پہ زکوٰۃ اس سال کی اس کو ادا کرنی پڑے گی یا ہمیں ادا کرنی پڑے گی؟ تو انہوں نے آپ کو روپیہ دیا نہیں ہے, دینے کے لیے کے بارے میں کیا کہا ہے, کب تک دیں گے, کچھ ایسی بات ہوئی ہے؟ ہاں مطلب سال بھر کے بعد ہی دینا ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے وہ بزنس میں لگا رہے ہیں یا فائدہ اٹھا رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں. جی اور کوئی سوال آپ کا؟ جی جی شکریہ. بہت بہت شکریہ. اور ناظرین, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر پنڈت ساگر ترپاٹھی صاحب بھی جو ہے ممبئی سے جڑے ہیں, اور تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے نعت کے چند اشعار پیش کریں. ڈاکٹر صاحب. بہت بہت شکریہ محترم, نوازش کرم. آئیے اس نعتیہ سفر میں جان بوجھ کر, جیسا میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ میں تحت میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ہم آپ کی خدمت کر سکیں اور بارگاہ رسالت میں میری حاضری بھی مکمل ہوتی رہے. روشنی کے امین ہے آقا اور روح ماہ مبین ہے آقا, صرف ایک قوم کے نہیں ہے, رحمت عالمین ہے. کیا بات. خاص احسان کے دائرے میں. جی حضرت کچھ کہا آپ نے؟ جی بہت خوب بہت خوب. نوازش کرم, بہت بہت شکریہ. خاص احسان کے دائرے میں, نور یزداں کے دائرے میں, عشق سرکار کے وسیلے سے میں بھی ایمان کے دائرے میں. خاص یہ وہ قصہ معراج کی بے ہچک پہنچے, برملا پہنچے, نور تک نور آشنا پہنچے, چاند کو سنگے میل ٹھہرا کر عرش اعظم پہ مصطفیٰ پہنچے. ایک مکمل نعت حضرت جس میں ایک خاص بات اس کی یہ ہے کہ کربلا کے قصے سے مدینہ سے اور حرم شریف تک کا اور عرش تک کا سفر اس میں شامل ہے. سنیں آپ. جی جی ارشاد. شجر حجر یا خشک و تر ہے نغمہ زن خوشی خوشی,
شجر حجر یہ خشک و تر ہے نغمہ زن خوشی خوشی زمین پہ آ گیا ہے وہ نبی جسے کہیں نبی زمین پہ آ گیا ہے وہ نبی جسے کہیں نبی. کیا بات. کرشمہ دیکھیں کہ بو جہل جیسے شخص کے ہاتھ سے کس کا نصیب سنور رہا ہے. یہ سرکار دو عالم ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی کرشمہ ہو سکتا ہے. یہ بو جہل کے ہاتھ سے نصیب ہی سنور گیا. یہ بو جہل کے ہاتھ سے نصیب ہی سنور گیا. نجات مل گئی کہے یہ کنکری سے کنکری نبی 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 نبی. بہت خوب. حلیمہ بھی سے کوئی تو طلاق سے بات کرے, یہ بھی ایک جلوہ دیکھیے. نصیب اب حلیمہ تیرا خوب جگمگائے گا. بے شک. نصیب اب حلیمہ تیرا خوب جگمگائے گا. تجھے کوئی بھی غم نہیں یہ کہہ رہی تھی اونٹنی. نبی 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 نبی. بہت خوب. خاص طور پہ یہ شعر ملاحظہ فرمائیں. ارشاد. یہ ہجر کی وہ رات تھی حضرت علی جی. ذوالفقار حیدری. جی. یہ ہجر کی وہ رات تھی, یہ ممکن ہی نہیں کہ ان کا ذکر ہو اور آنکھیں نم نہ ہو. یہ ہجر کی وہ رات تھی سبھی تھے ڈر میں مبتلا. یہ ہجر کی وہ رات تھی سبھی تھے ڈر میں مبتلا. مجھے کسی کا ڈر نہیں یہ کہہ کے سو گئے علی. بے شک. بہت خوب. نبی 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 نبی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سوال کبھی حضرت جبرائیل کے منہ سے نکلا کہ شاید میں عمر میں آپ سے بڑا ہوں. ایک شعر میں یہ قید نہیں ہو پایا کتاب بند دو, ایک عام فہم لوگوں کے لیے, ایک آپ سب کے لیے, کہ یہ جبرائیل نے کہا کہ عمر میں ہوں میں بڑا. تمام سامعین سے چاہتا ہوں سنیں. جی. یہ جبرائیل نے کہا کہ عمر میں ہوں میں بڑا. پھر آقا بولے دیکھی ہے کیا آپ نے یہ روشنی. نبی 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 نبی. اسی کی ترجمانی الگ سے کر دے رہا ہوں عام لوگوں کے لیے. وہ بات جس سے منسلک تھی عمر جبرائیل کی, جبین پاک مصطفیٰ پہ تھی وہی تو روشنی. نبی 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 نبی. ایک کرشمہ دیکھیے, نبی کا تو نہ کوئی قدم آپ سکتا جن کا سایہ تک زمین پہ نہ پڑتا. نبی کے غلام کا رتبہ دیکھیں. نبی کے ایک غلام کا یہ مرتبہ بھی دیکھیے. اس کائنات میں جہاں کہیں بھی ہوں آپ سبحان اللہ کہیے. سبحان اللہ. نبی کے ایک غلام کا یہ مرتبہ تو دیکھیے. اندھیرے قید ہو گئے بلال نے اذان نہ دی. کیا بات. نبی 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 بہت خوب. بہت پیارا شعر. نبی 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 نبی. 3 شعر اس میں اور ہیں. ہر شعر اپنے آپ میں ایک قدیمی کہانی لیے ہوئے ہے. جی. ارادہ کر کے آئے تھے عمر نبی کے قتل کا. ارے نظر ملی جو آپ سے پڑھا ہے کلمہ اس گھڑی. نبی 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 نبی
नबी 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 नबी। मोहतरम, ये मरकजी शेर जो इस नातिया गजल की रूह है, मरकज है, आप सबके लिए बारगाह रिसालत में पेश कर रहा हूँ। इरशाद। खुदा ने, इससे बड़ी दलील दुनिया में नहीं हो सकती। खुदा ने खुद कहा है ये, ऐ मेरे आका आपसे, खुदा ने खुद कहा है ये, ऐ मेरे आका आपसे, तेरे लिए खुदा हूं मैं, तू है मेरा नबी 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 नबी। मक्का भी हाजिर कर रहा हूं जी, इरशाद। लिखूं मैं नाते पाक ये कहाँ मेरी बिसात है, लिखूं मैं नाते पाक ये कहाँ मेरी बिसात है, उठाए जब कलम ये सागर आप कीजिए रहबरी, नबी 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 नबी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पंडित सागर त्रिपाठी साहब खूबसूरत कलाम पेश करने के लिए। और आइए नाजरीन, इस खूबसूरत नात के बाद एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। देखते हैं ये कॉलर कहाँ से हैं, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अहमदाबाद से अब्दुल भाई बात कर रहा हूँ। जी, सवाल कीजिए अब्दुल भाई साहब। मेरा सवाल हजरत आज मैं तीसरी मर्तबा पूछ रहा हूँ। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। सवाल क्या? जी पूछ रहा हूँ, टीवी की आवाज बंद है। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देते हैं मुफ्ती साहब? जी, औरतों को क्या वजह है जो मेरे आका ने ज्यादातर जहन्नम में देखा? ये आपने किससे सुना कि औरतों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नुम में देखा? ये आपने किससे सुना? पूछ लीजिए मुफ्ती साहब से। ठीक, मुफ्ती साहब से पूछ लेंगे। जी, कभी भी नहीं पूछूंगा। और कोई सवाल आपका? नहीं, और कोई सवाल नहीं है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल भाई साहब अहमदाबाद से कॉल करने के लिए। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान टाइम। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम रमज़ान टाइम। नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान टाइम और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मुफ्ती सैयद मिसबाहुद्दीन नक्शबंदी साहब और हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर पंडित सागर त्रिपाठी साहब जो हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं। आप दोनों हज़रात का एक बार फिर खैर मकदम है ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और हमारा भी सलाम कबूल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद अनवर जावेद महाराष्ट्र औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ। पहली बात तो मैं त्रिपाठी साहब का नाच सुनने के बाद बहुत दिल बाग बाग हो गया, बहुत दिली मसरत हुई। मैं आपको उनको मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों के साथ उनको भी सलामत रखे। अब मेरा सवाल ये है कि जिस तरह तरावी पढ़ाने वालों को शब कदर के दिन जो हदिया दिया जाता, खुशी खुशी दिया जाता, तो क्या वो हदिया लेना जायज है या नहीं है? इसके बारे में खुसूस रहनुमाई फरमाइए। बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और त्रिपाठी साहब को भी सलामत रखे। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, एक सवाल आया था बरेली से, भाई ने सवाल किया था कि रोज़े की हालत में क्या इंजेक्शन ले सकते हैं अगर किसी की तबीयत ख़राब है तो? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अगर किसी की तबीयत हालत रोज़ा में ख़राब हो जाए तो रोज़े की हालत में उनके लिए कोई दूसरा तरीका इख्तियार करना चाहिए जो उनके रोज़े पर असर न डालता हो। वो दवा या ग़िज़ा के तौर पर कोई चीज़ लेते हैं तो इससे रोज़ा तो टूट जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ अगर रोज़े की हालत में इंजेक्शन भी अगर लगवाया जाता है तो इससे भी रोज़ा टूट जाएगा, रोज़े की सेहत पर इससे असर पड़ेगा। तो अगर तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज हो गई है, कोई और दूसरी सूरत और शक्ल नहीं है, मज़ीद और नासाज होने का अंदेशा है, तो फिर इंजेक्शन लेने से तबीयत बेहतर होती है तो इंजेक्शन ले सकते हैं, लेकिन बाद में उस रोजे की उनको क़ज़ा करनी होगी। अगर इफ्तार तक वो अपने आप को संभाल सकते हैं, थोड़ा सा तहम्मुल और बर्दाश्त से काम ले सकते हैं, तो फिर इफ्तार के बाद वो इंजेक्शन लगवाए, उनके रोजे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जी
बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन, इस जवाब के बाद एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सबीर अहमद बात कर रहा हूँ मुजफ्फरपुर से। जी सवाल पूछिए। मैं सवाल ये है कि मैं हाफिज हूँ और मेरे मोहल्ले में जब मैं मस्जिद की तरफ गुजरता हूँ तो लोग हैं जो फिल्म वगैरह देखते हैं, मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं उन्हें मना करता हूँ, लेकिन वो मेरी बात को किस चीज़ को मना करते हैं आप? वो फिल्म वगैरह देखते हैं मोबाइल के ऊपर, जो रोजे की हालत में रोजे के साथ वो फिल्म देखते हैं, तो मैं उन्हें मना करता हूँ, लेकिन वो मानते नहीं है, तो इसकी वजह से मैं गुनहगार नहीं ना होऊंगा? जी मेरी बात को नहीं मानते हैं तो। और कोई सवाल आपका? और नात पेश की फरमाइश है और हजरत से दुआ की दरख्वास्त है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, सबसे पहले सबील साहब का ये जो अभी उन्होंने सवाल किया था, पहले ये सवाल ले लेते हैं, बाकी के सवालों के जवाब बाद में ले लेंगे। ये कि आपने सवाल सुना, क्या जवाब देना चाहेंगे? जी थोड़ा सा आप दोहरा दीजिए, थोड़ा आवाज जैसे ये हाफिज हैं और ये जो जाते हैं मस्जिद के पास से, जब वहाँ पे मस्जिद के पास से गुजरते हैं तो मस्जिद के पास लोग जो है बैठकर फिल्में देखते हैं, तो ये मना करते हैं, लेकिन वो लोग जो है नहीं मानते, क्योंकि वो रोज़े की हालत में वो लोग वो देखते हैं, फिल्म देखते हैं। मुफ्ती साहब, शायद राब्ता मेरा उनसे टूट गया है। इसी बीच हम जो है डॉक्टर पंडित सागर त्रिपाठी साहब से नात की फरमाइश करेंगे, क्योंकि नात की फरमाइश भी आई है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि हमारे नाज़रीन के लिए चंद अशार नात के आप पेश करें। नवाजिश करम। लीजिए दो कतात नात के। जी। यूं तो मकबूल हुए हैं कई गौहर पत्थर, यूं तो मकबूल हुए हैं कई गौहर पत्थर, हाँ मगर हामिले हुर्मत हैं दो पत्थर पत्थर। क्या बात। एक तो काबा की दीवार पे जो चस्पा है जी, दूसरा आका ने बांधा जो शिकम पर पत्थर। क्या बात, सुभान अल्लाह, और इसी क्या बात। कबील का एक कथा और आप सुने हुजूर जी, कि अव्वल नहीं रहा कोई आखिर नहीं रहा, मेरे नबी के बाद नबी फिर नहीं रहा। क्या बात। और सरकार ने जब संग शिकम से लगा लिया, कोई भी बुत परस्त अब काफिर नहीं रहा। क्या बात। मेरी जिंदगी की एक ऐसी गहरी तख्लीक, 800 साल पहले तूतिए हिंद ने यहाँ पे जेहाल मिस्की मकुम तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियां, उर्दू जबान का आगाज पर्शियन और अवधी और ब्रज भाषा में किया था। उसी जमीन पे हैरत है कि आज तक किसी ने नात नहीं कही थी। लीजिए मेरी हाजिरी देखें। चरागे रोशन था जिनके आगे, अकीदतों से भरी थी छतियां। चरागे रोशन था जिनके आगे, अकीदतों से भरी थी छतियां। वो लोग कितने थे बख्त वाले जो सुन रहे थे नबी की बतियां। रसूल हक ने खुलूस दिल से, रसूल हक ने खुलूस दिल से निभाए सारे फराइज अपने। रसूल हक ने खुलूस दिल से निभाए निभाए सारे फराइज अपने। क़याम दीने खुदा के खातिर न दिन को देखा न देखी रतियां। कहीं गए खुद कहीं सहाबा से हुक्म परवरदिगार भेजा। कहीं गए खुद कहीं सहाबा से हुक्म परवरदिगार भेजा। किसी के हक में दुआ की रब से किसी को लिखवा के भेजी कपतियां। ये मरकजी शेर देखें।
جو نام یہ میرا ذاتی تجربہ ہے اور اس تجربے میں میں نے بہتوں کو شامل کیا ہے جو غیر مسلم ہیں، میرے دوست متفق ہیں مجھ سے. جو نام احمد پہ مر مٹا ہو، امام عشق نبی ہو جس کا. کیا بات، بہت خوب. جو نام احمد پہ مر مٹا ہو، امام عشق نبی ہو جس کا. نہ اس کا مذہب نہ دین پوچھو، نہ دھرم پوچھو، نہ اس کی جتیاں. کیا بات. ایک کنائے دیکھیں محترم جی. کہ نبی نے جس کے تئیں کہا ہے وہاں سے گزرو تو تیز گزرو. نبی نے جس کے تئیں کہا ہے وہاں سے گزرو تو تیز گزرو. گزر اگر ہو کبھی وہاں سے قدم کی اپنے بڑھاؤ گتیاں. کیا بات، بہت خوب. قبیلے پر تھا غرور جن کو، نہیں تھا ساگر شعور جن کو. قبیلے پر تھا غرور جن کو، نہیں تھا ساگر شعور جن کو. رکھا تھا نخوت نے دور جن کو، سکھائی آقا نے ان کو خطیاں. کیا بات. یہ شعر خاص طور سے دیکھیں جی. کہ نبی کو جانوں، نبی کو مانوں، نبی کو جانوں، نبی کو مانوں، نبی کو سمجھوں، نبی کو پاؤں. کیا بات. نبی کو جانوں، نبی کو مانوں، نبی کو سمجھوں، نبی کو پاؤں. کہے ہے ساگر سنبھاری رکھیو، جہان والو نبی کی تھتیاں. اس میں ایک زائد شعر اس لیے ہوا ہے جی. کہ خراج عقیدت کے طور پر ضروری تھا ان کا شکریہ ادا کرتے. طوطی ہند حضرت میر خسرو جی. امیر خسرو کی یہ زمین ہے، امیر خسرو کا آستانہ. امیر خسرو کی یہ زمین ہے، امیر خسرو کا آستانہ. کروں ہوں ساگر میں نعت گوئی، کھری ہے سانچی نبی کی بتیاں. جو نام احمد پہ مر مٹا ہو، امام عشق نبی ہو جس کا. نہ اس کا مذہب نہ دین پوچھو، نہ دھرم پوچھو، نہ اس کی جتیاں. اورنگاباد والے بھائی جان کو بہت بہت سلام. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر پنڈت ساگر ترپاٹھی صاحب خوبصورت کلام پیش کرنے کے لیے. اور مفتی صاحب ایک سوال آیا تھا مظفر پور سے کہ یہ حافظ ہیں اور نماز پڑھاتے ہیں تو مسجد کے پاس کچھ لوگ جو ہیں وہ روزے کی حالت میں موبائل پہ فلمیں دیکھتے ہیں تو یہ ان کو منع کرتے ہیں لیکن وہ لوگ نہیں مانتے. تو ایسی صورت میں یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کیا میرے اوپر کوئی گناہ پڑے گا اس کا؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، کہ کسی کو بھی اگر کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھا ہے تو دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ اس کو اس غلط کام سے روکے، منع کرے اور خیر کے کام کی طرف، نیک کام کی طرف، اچھے کام کی طرف بلائے. تو حافظ صاحب کچھ لوگوں کو اس طرح کا کام کرتے ہوئے دیکھ کر ان کو اس سے منع کر رہے ہیں، روک رہے ہیں. تو ان کا یہ روکنا غلط نہیں بلکہ یہ صحیح ہے، کیونکہ وہ ایک غلط کام سے روک کر ایک صحیح کام کی طرف یعنی نماز کی طرف ان کو بلا رہے ہیں. یہ کام بہت اچھا ہے، ان کو کوشش جاری رکھنی چاہیے.
اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے، اور جن کو آپ سیدھے راستے کی طرف لا رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ جی آمین۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور عبدالوحید صاحب نے احمد آباد سے سوال کیا تھا، حالانکہ اس سے پہلے بھی انہوں نے سوال کیا تھا لیکن وقت نہیں تھا اس کا جواب دیا جا سکے، تو میں چاہوں گا کہ آج اس سوال کا جواب دیا جائے کہ انہوں نے بولا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے دیکھا، یہ انہوں نے کسی سے سنا ہے، اس بارے میں آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے، کیا روشنی ڈالیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارک میں اس کا ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مواقع پر، کبھی عید کے موقع پر، کبھی اس کے علاوہ ارشاد فرمایا کہ اے خواتین تم صدقہ اور خیرات زیادہ کیا کرو، کیونکہ میں نے دوزخ میں تمہاری کثرت کو دیکھا ہے۔ تو جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو خواتین نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ آپ نے ہماری کثرت کو دوزخ میں دیکھا، کہ ہم زیادہ تعداد میں دوزخ میں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ناشکری کرتی ہو، تم شکوہ شکایت کرتی ہو، تم شوہر کی نافرمانی کرتی ہو۔ اور پھر دیگر احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم گالی گلوچ بھی کرتی ہو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہوا، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر احادیث اس سلسلے میں ایک نہیں متعدد احادیث مبارکہ ہے، کسی میں شوہر کی نافرمانی کا ذکر ہے، کسی میں شکوہ شکایت کا ذکر ہے، کسی میں گالی گلوچ کا ذکر ہے، الغرض متعدد احادیث مبارکہ ہے۔ اور سرکار نے فرمایا کہ تم ناقصات العقل ہو اور دین کے اندر بھی ناقص ہو، اور مردوں کی عقل پر تم غالب آ جاتی ہو، یعنی ان کو متحیر اور پریشان کر دیتی ہو۔ تو وہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ ناقصات العقل، عقل کے اندر ہم ناقص ہیں، کمزور ہیں، اور دین کے اندر بھی ناقص ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا یہ نہیں ہے کہ ایک مرد کی گواہی دو عورتوں کے قائم مقام ہے، یعنی اگر کسی معاملے میں ایک مرد گواہ بن رہا ہے، دو مرد گواہ ہوں، اور اگر ایک مرد ہے تو دوسرے مرد کے بجائے دو عورتیں اس کے اندر گواہ کے طور پر شامل کی جائیں گی، تو تم آدمی کی گواہی کے مقابل میں دو عورتوں کی گواہی رکھی گئی ہے، تو کیا یہ تمہارے عقل کی کمزوری نہیں ہے؟ کیا یہ تمہارے عقل کا نقص نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب دین کے اندر جو تم ناقص ہو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا تم مخصوص ایام کی وجہ سے نمازوں کو ترک نہیں کرتی، روزوں کو ترک نہیں کرتی؟ یہ تمہارے دین کے اندر کا نقص ہے۔ ہاں اس کے مقابل میں آدمی کے لیے نہ نماز کے سلسلے میں کوئی رکاوٹ ہے فطرتاً، نہ تو روزے کے سلسلے میں رکاوٹ ہے۔ عورتیں جو مخصوص ایام میں وہ رہتی ہیں اور مردوں کے لیے یہ معاملہ نہیں رکھا گیا، تو عورتیں کچھ ایام ایسی آتی ہیں نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، مرد برابر ان ایام میں نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اور پھر ایک مرد کے گواہی کے برابر میں دو عورتوں کی گواہی رکھی گئی ہے کہ ان کے عقل کا نقصان ہے، ان کے دین کا نقصان یہ ہے کہ وہ پورے مہینے میں 30 دن یا 29 دن روزے اور نماز نہیں رکھتی، کچھ دن نماز ترک کرتی ہیں، روزے بھی ترک کرتی ہیں، وہ فطرتاً ہے کیونکہ وہ مخصوص ایام میں ہوتی ہیں، حیض کی وجہ سے وہ نمازوں کو اور روزوں کو ترک کرتی ہیں، یہ ان تمہارے دین کا نقصان ہے۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو ان خواتین میں سے خاتون نے سرکار کے حکم پر کہ صدقہ اور خیرات خواتین زیادہ کیا کرے، فوراً اپنے گہنوں کو، اپنی انگوٹھیوں کو، بالیوں کو نکالا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت صدقہ اور خیرات کو جمع فرما رہے تھے سرکار کے حکم پر۔ سرکار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کپڑا پکڑے ہوئے تھے، اس کپڑے میں انہوں نے اپنی بالیاں، اپنی انگوٹھیاں اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہوئے ڈال دی۔ تو یہ احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر اس طریقے سے ملتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ غالباً کال ڈراپ ہو گیا۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان ٹائم، فی الحال وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام رمضان ٹائم۔
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा ये ख़ास प्रोग्राम रमज़ान टाइम और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मुफ्ती सैयद मिसबाहुद्दीन नक्शबंदी साहब और हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर पंडित सागर त्रिपाठी साहब जो हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं। आप दोनों हजरात का ब्रेक के बाद एक बार फिर खैर मकदम है और ब्रेक के बाद एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मेहरुनिसा लखनऊ से। जी मेहरुनिसा जी, वो सबसे पहले तो इंसाफ जो है तो इनके लिए इतने अच्छे कलाम के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद हो। जी और डॉक्टर एक कलाम की पंडित सागर त्रिपाठी गुजारिश साहब जी, एक कलाम की गुजारिश और है। और दूसरा सवाल ये है जी कि हम फितरा लखनऊ के हिसाब से एक आदमी का कितना फितरा पैसे में कितना देना चाहिए? जी ठीक है, जी बहुत बहुत शुक्रिया मेहरुनिसा साहिबा, आपने लखनऊ से कॉल किया। जी मुफ्ती साहब क्या जवाब देना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। बहन, मैं आपको इसके लिए आसान तरीका बताता हूँ और फिर इस तरीके के एतबार से दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान रहते और बसते हैं वो अपने अपने मकाम पर बआसानी फितरा सदक़ा फितर निकाल सकते हैं। उसका तरीका यह है कि 1.25 किलो गेहूँ की मिकदार मालूम कर लें। 1.25 किलो गेहूँ की क्या कीमत है बाजार में मालूम कर लें। उसकी जो भी कीमत है उस कीमत के एतबार से आप फितरे की रकम दे दें। 1.25 किलो गेहूँ दें या फिर गेहूँ की 1.25 किलो गेहूँ की जो रकम होती है वो रकम फितरे के तौर पर दें। हर शख्स जहाँ जहाँ भी रहता है, जिस मकाम पर है, जिस इलाके में है, जहाँ कमाता है, खाता है, रहता है, वहाँ पर उस मकाम के एतबार से वो रकम खैरात कर सकता है फितरे में। जी बहुत बहुत शुक्रिया मिसबाहुद्दीन नक्शबंदी साहब और डॉक्टर पंडित सागर त्रिपाठी साहब। हमारे पास नात की फरमाइश भी आई है, तो हमारे पास वक्त बहुत कम है, 2 मिनट का वक्त है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि 2 मिनट में अपनी नात के चंद अशार हमारे नाज़रीन के लिए पेश करें। जी डॉक्टर साहब। और आपका हुक्म सर आंखों पर कि सिर्फ एहसास की तासीर नहीं है आका, जी सिर्फ एहसास की तासीर नहीं है आका, एक ही चेहरे की तस्वीर नहीं है आका, लफ्ज़ो तकरीर की तहरीर नहीं है आका, एक मस्जिद ही की तामीर नहीं है आका। अरे उनकी रहमत की रसाई पे टिकी है दुनिया, एक ही कौम की जागीर नहीं है आका। क्या बात। उनकी रहमत की रसाई पे टिकी है दुनिया, एक ही कौम की जागीर नहीं है आका। एक शाहकारे दी का तसव्वुर ही बहुत है, बेशक सरमाए यकी का तसव्वुर ही बहुत है। उस पाक सर जमी पे कदम रख नहीं सकता, उस पाक सर जमी का तसव्वुर ही बहुत है। क्या बात। बहुत खास तौर पर देखें कि साफ मेराज की तफसीर है ये, अर्श पे रब से मिला है कोई, चांद पे जाने से साबित ये हुआ, चांद के आगे गया है कोई। क्या बात। ये रुतबा है बहुत, शोहरत बहुत है, मेरी हस्ती की ये कीमत बहुत है, कहे दुनिया मुझे दीवाना उनका, मेरे हक में यही इज्जत बहुत है। क्या बात। चांद 2 टुकड़े जरा करके दिखाओ तो सही, डूबे सूरज को जरा फिर से उगाओ तो सही। अरे मेरे सरकार को सरकार न कहने वालों, पुष्ट पर मुहर नबूवत की दिखाओ तो सही। आंखों में मदीने की जमी रखता हूँ, एहसास में फिरदौसे बनी रखता हूँ, मैं सच्चा बरहमन हूँ इसलिए सागर मेराजे मोहम्मद पे यकीन रखता हूँ। बू जहल जैसा बू लहब की तरह बेअदब और बेउसूल नहीं, कोई भी पाक साफ हिंदू हो वो कभी दुश्मने रसूल नहीं। अरे ये शरफ मेरे लिए अल्लाह का इनाम है, लोग कहते हैं मुझे सागर हुसैन। क्या बात। न्यूज़ 18 का बहुत बहुत शुक्रिया। नवाज सागर त्रिपाठी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में शिरकत करी, उस प्रोग्राम में रौनक बख्शी। आप हमारे साथ मुंबई से जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मिसबाहुद्दीन नक्शबंदी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया।
تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام رمضان ٹائم. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد رائل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو.